أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے. تستغیثون ربکم، تم اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے مدد کو، فریاد کر رہے تھے، رو رہے تھے. یہ جو بات ہے نا، یہ صحیح مسلم میں آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی گئی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا. اور بتایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہی روایت دوسری جگہ بھی آئی ہے. مسلم کی روایت دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما کانا یوم بدرین، جب بدر آیا ہے دن اس کا. اور پھر وہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دیکھا، وہ ہم 1000 تھے، وہ اصحابہ 319 رجلا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 309 اور 319 تھے. فاستقبل نبی اللہ القبلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبلہ رخ ہو کے سجدے میں گر گئے، یا یہ کہ دعا مانگنے لگے. ثم مد یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیے. یہتف بربہ، اور اپنے پروردگار سے بار بار عاجزی سے درخواست کرنے لگے اور فرمانے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا نا اسے اب پورا کر دیں. اللہم آت ما وعدتنی، اللہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیجئے. اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اللہ آج اسلام کے ماننے والوں کا یہ گروہ جو میرے ساتھ ہے، اللہ اگر یہ پٹ گئے، لا تعبد فی الارض، اللہ اس زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی اور کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. فما زال یہتف بربہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے رہے مادن بیدیہ، بار بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے، مستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے، اور بار بار خدا سے یہ درخواست کرتے رہے حتی سقط رداء عن منکبیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی دونوں کندھوں سے گر گئی. فاتاہ ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، فالقاہ علی منکبیہ، اور آپ کے جسم مبارک پہ دونوں کندھوں پہ اوڑھائی. ثم التزمہ من ورائہ، اور ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور قال یا نبی اللہ، اور اللہ کے رسول کفا کا منشادت کا ربک، بہت مانگ لیا آپ نے اللہ سے، بس کیجئے، بہت دعائیں ہو گئی ہیں. فإنہ سینجز لک ما وعدک، اس نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے نا ضرور پورا ہو جائے گا، کیوں آپ اتنے پریشان ہیں. فانزل اللہ عز وجل، اور اللہ نے پھر آیت نازل کر دی کہ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے. یہ ہے وہ آیت، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری بات سن لی. انی ممدکم، اور کہا میں تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ذریعے جو بعد میں آنے والے ہوں گے، جن کے بعد اور فرشتے آئیں گے. آگے دیکھیے اس حدیث میں آتا ہے فحدثنی ابن عباس، ابو زمیل اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بینما رجل من المسلمین یومئذ، مسلمان جو تھے وہ اس دن یشتد فی اسر رجل من المشرکین امامہ، ایک مشرک جو آگے بھاگ رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے جا رہے تھے. اذا سمع ضربۃ بالصوت، اور انہوں نے سنی ایک کوڑے کی آواز، اور ایک یہ آواز سنی کہ ہیزوم آگے بڑھ، اور وہ کہتے ہیں کہ
وہ قبل اس کے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس مشرک کو مارتے وہ اپنے گھوڑے سے گرا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی تو ناک پھٹ گئی، وہ شق کا وجہ اور اس کا چہرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کا ضربت صوت، اور ایسے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو اس کو، ایسی نشانات تھے۔ تو یہ انصاری جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جنگ میں یہ عجیب بات پیش آئی، تو آپ نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا ہے، ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان سے خدا کی مدد تمہارے لیے آئی تھی۔ فقتلوا یومئذ 70، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 70 آدمی مارے گئے کافروں کے، وَأَسَرُوا 70، اور 70 آدمی جو تھے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو پھر کیا ہوا، ہم نے استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرنے لگے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جو جنگ کریں گے، مردفین، پیچھے آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں گزرا تھا نا کہ وہاں پر 1000 3000 اور 5000 کا فرمایا تھا، یہاں پر فرما دیا کہ یہ خاص فرشتے ہیں، اور دیکھو ایسے فرشتے ہیں جو پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ایسے فرشتے جن کے پیچھے اور بھی اتر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو فرشتہ آیا ہے ایسے تیسرے آسمان سے تم لوگوں کی مدد کے لیے۔